نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام اندیشی سے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام چاند سے منہ پہ تاباں درخشاں درود نمک آگی سواحت پہ لاکھوں سلام ان کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود ان کے خطبے کی حیبت پہ لاکھوں سلام بے بناوٹ ادا پر ہزار درود بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام جس سے تاریک دل جگمگانے لگے نہ ہم کالے سے مراد دل کا کالا ہم چمکتے ہوئے محبوب کے غلام ہیں باتیں بھی چمکتے ہوئی کرتے ہیں جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام ان کے خد کی سہولت پہ لاکھوں درود میرے نبی کا قد درمیانہ تھا اور صحابہ بڑے لمبے لمبے قد کے بھی تھے حضرت عمر کا قد بہت لمبا تھا حضور کا قد درمیانہ تھا لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو شان محبوبی وہ عطا کی تھی کہ حضور جب مجمع میں کھڑے ہوتے حضور کے کاندھے سب سے اونچے نظر آتے ہیں ان کے خد کی سہولت پہ لاکھوں درود ان کے قد کی رشاقت پہ لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن جنگ احد کے اندر کافروں کا سپہ سالار طلحہ بن ابی طلحہ آ گیا اور کہنے لگا حل من مبارز کون ہے جو میرے مقابلے کے اندر آئے تو کوئی آگے نہ بڑھا تو پھر اس نے ڈینگ ماری کہنے لگا تمہارے محمد تو کہتے ہیں کہ ہمارے مقتول جہنم میں اور تمہارے شہید جنت کے اندر تو آؤ میرے مقابلے کے لیے تو حیدر کرار ذوالفقار کے ساتھ آ گئے جب آپ میدان کے اندر آئے نا جب وہ سامنے کھڑا ہوا آپ نے ایک وار کیا وہ تڑپتا ہوا زمین پر نیچے آ گیا اور جب وہ نیچے آیا نا تو پھر ایک ہی وار سے اس کے کپڑے اتر چکے تھے آپ نے نظر سے پھیر لی آپ نے فرمایا حضور کے مقابلے میں آیا تھا علی کی ایک تلوار برداشت نہ کر سکا علی کی ایک تلوار برداشت نہ کر سکا اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام وہ چکا چاک خنجر سے آتی صدا مصطفیٰ تیری سولت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام محترم سامعین اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى اے محبوب فرما دیجئے کہ میں اپنے رسالت کا کوئی اجر تم سے طلب نہیں کرتا ہاں ایک بات ہے کہ میرے گھر والوں کا خیال رکھنا تو صحابہ نے پوچھا من قرابتک هؤلاء الذین وجبت علینا حضور سے فرمایا یا رسول اللہ آپ کے گھر والے کون ہیں جن کی محبت ہمارے اوپر واجب کر دی گئی ہے تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا قال رسول اللہ آپ نے فرمایا علی و فاطمہ و ولداہما حضور نے فرمایا میرے گھر والے علی ہیں میرے گھر والی فاطمہ ہے اور ان کی اولاد میری گھر والی ہے تو وہ کون ہے جس کو نبی نے اپنے گھر والا کہا وہ کون علی ہے جس کا دوسرا نام حیدر کرار ہے وہ علی وہ ہے کہ جس کی ماں کا یہ عالم ہے کہ ہاشمی خاندان کے اندر سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا اس عورت کے بیٹے کو حیدر کرار کہتے ہیں ارے جس کی ماں کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ حضرت آمنہ کے بعد فاطمہ بنت اسد میری ماں ہے اس ماں کے بیٹے کو حیدر کرار کہتے
کہتے ہیں ارے جس ماں کا وصال ہوتا ہے تو اس کے کفن کے لیے حضور اپنا پیراہن دے دیں، اس ماں کے بیٹے کو حیدر کرار کہتے ہیں۔ ارے محترم سامعین، جب قبر کا وقت آئے، تدفین کا وقت آئے تو حضور خود قبر کے اندر اتر کر آپ کو مشرف کر دیں، اس ماں کے بیٹے کو حیدر کرار کہتے ہیں۔ ارے جس کی پرورش خود امام الانبیاء نے کی ہو، اس پرورش پانے والے کو حیدر کرار کہتے ہیں۔ جس نے بچپن میں سب سے پہلے کلمہ پڑھ لیا ہو اسے حیدر کرار کہتے ہیں۔ ارے جو نبی کا ساتھی بھی ہو، نبی کا یار بھی ہو، نبی کا داماد بھی ہو، اسے حیدر کرار کہتے ہیں۔ ارے جو خاتون جنت کا شوہر ہو اسے حیدر کرار کہتے ہیں۔ ارے جو سیدہ ثواب اہل جنت کا باپ ہو اسے حیدر کرار کہتے ہیں۔ ارے جو حضور نے جس کے بارے میں فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، اس حسین کے باپ کو حیدر کرار کہتے ہیں۔ ارے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وہ بابھا علی اور علی اس کا دروازہ ہے، اسے حیدر کرار کہتے ہیں۔ ارے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میں دار الحکمت ہوں، اس کا دروازہ علی ہے، اسے حیدر کرار کہتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر بھی آپ کا چہرہ دیکھا کرتے تھے۔ حضرت خاتون جنت حضرت عائشہ نے فرمایا ابا جان کیا بات ہے، آپ حضرت علی کا چہرہ دیکھ نہیں رہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بیٹی میں نے حضور سے سنا ہے، اور کیا سنا ہے کہ جو علی کا چہرہ دیکھے گا مولا اسے بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ ارے جس کا چہرہ دیکھنے سے ثواب ملے اس شخصیت کو حیدر کرار کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں علی کا ذکر کرنے سے بھی اللہ ثواب دیتا ہے، ارے جس کا ذکر کرنے پر بھی ثواب ملے اسے حیدر کرار کہتے ہیں۔ جس کے بارے میں عمر فرما دے کہ لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتا تو 36 لاکھ مربع میل کا حاکم عمر ہلاک ہو جاتا، اسے حیدر کرار کہتے ہیں۔ ارے جو جنگ احد کے اندر نبی کی حفاظت کرتے کرتے یہ نعرہ لگا دے کہ وجہی دون وجہی کا، نفسی دون وصفی کا، یا رسول اللہ میری جان آپ کی جان پر قربان، میرا چہرہ آپ کے چہرے پر قربان، اسے حیدر کرار کہتے ہیں۔ ارے جو خیبر کے اندر حضور جس کو جھنڈا عطا کر دیں اور جھنڈے کی لاج اس طرح عطا کرے کہ مرحب جیسے جب بہادر سامنے آئے تو ایک وار کے اندر اس کے 2 ٹکڑے کر دیں، اسے حیدر کرار کہتے ہیں۔ اور جب وہ جلال کے اندر آ جائے تو خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے اکھاڑ لے اور اس کو ڈھال کے طور پر استعمال کر کر خیبر کو فتح کرتے، پھر بعد میں 70 صحابہ مل کر اس دروازے کو اٹھانا چاہیں، اٹھانا تو دور کی بات اسے ہلا نہ سکے، اسے حیدر کرار کہتے ہیں۔ ارے جس کی طاقت کو دیکھ کر قلندر لاہوری کہنے لگا کہ تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا درے خیبر کس نے، شہر قیصر کا توجہ اس کو کیا سر کس نے، توڑے مخلوق خدا بند کے پیکر کس نے، وہ کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے، ہم ہی وہ تھے انہیں تیرا کلمہ آباد کیا، ہم ہی وہ تھے کہ تلواروں کی چھاؤں میں کلمہ پڑھتے تھے۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ آج پھر امت اس حیدر کرار کی منتظر ہے، لیکن آگا کیسے؟ ایسے نہیں آئے گا۔ امام زین العابدین نے فرمایا کننا نعلم مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما نعلم السورۃ من القرآن۔ آپ نے فرمایا ہمیں حضور کی جنگوں کے بارے میں اس طرح پڑھایا جاتا تھا جس طرح قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ جب بچوں کی حضور کی جنگوں کے بارے میں اس طرح پڑھایا جائے کہ جس طرح قرآن پڑھایا جاتا ہے تو پھر بچے امام حسین بن جاتے ہیں، بچے صلاح الدین ایوبی بن جاتے ہیں، بچے محمد بن قاسم بن جاتے ہیں۔ لیکن جب آواز یہ آئے کہ اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، حیدر کرار نے بتا دیا ارے حضور کی نیند پر نماز قربان کر دینی ہے لیکن حضور کی نیند پر خلل نہیں آنے دینا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ
کہ نور الہ کیا محبت حبیب کی، جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خو کو گھر کی ہے۔ اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اصل جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ محترم سامعین، میں اپنی بات کو اختتام پر جاتا ہوں، اعلیٰ حضرت کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں۔ فکر رضا کیا ہے؟ فکر رضا یہ ہے کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اصل جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ صدیق بلکہ غار میں جاؤں پہ دے چکے، اور حفظ جاں تو جانے فروز حرر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے دلیلیں دے دی، اب عقیدہ کیا متفرع کر رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض شروع ہے، اصل الاصول بندے کی استاد ور کی ہے۔ میں نے بولا قلندر لاہوری، اس معاملے میں تو کچھ نہیں بولے گا کیا؟ تو اپنا عقیدہ بیان کر۔ مولوی نے تو اپنا عقیدہ بیان کر دیا، داڑھی مجھے تو بتا۔ اقبال نے آسان لفظوں کے اندر بتا دیا کہ روزہ اچھا، نماز اچھی، حج اچھا، زکات اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹمروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہی ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اگر حضور کی محبت دل میں نہیں تو عبادت قبول نہیں ہونی، حضور کی محبت دل میں نہیں تو حج قبول نہیں ہونے، عبادت قبول اس کی ہونی ہے جس نے حجرے کے اندر بھی بیٹھ کر کہا، جس نے منبر کے اوپر بھی ہاتھ چماتے ہوئے کہا حضور میرا سب کچھ آپ پر قربان، اور جیل میں جاتے ہوئے بھی کہا کہ من عاشق سرمستم ازدار میندیشم، پروانہ جابازم ازنار میندیشم، مندار بلا اشرا جو تخت شہیدانم، اللہ جو ہم عاشق ازنار میندیشم۔ نماز وغیرہ سب اسی کی قبول ہونی ہے جس نے محفلوں کے اندر جھوم جھوم پر پڑا کہ حضور میرا سب کچھ آپ پر قربان، اور حضور کے نام کے خاطر جب نزا کا وقت آئے حضور کی عزت پر پیرا دیتے ہوئے ٹیپو سلطان کی طرح بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہے کہ نزا کے عالم میں جب انگریز آگے بڑھے نا، اب تو مر رہا ہے، اب تو اس کی تلوار چھین لوں، لیکن اسے پتہ نہیں یہ مومن لیٹا ہوا ہے۔ وہ نزا کے عالم میں آیا، تلوار چھیننے لگا، آپ نے نزا کی کیفیت میں تلوار کو اس کے دو ٹکڑے کر دیے اور یہ پیغام دے دیا کہ ہری ہے شاہ کی تمنا، ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بھجی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شیاروں کی کٹی ہے سر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ تمام حضور کے غلام سامنے جلسہ گاہ میں تشریف لے آئے، حضرت تشریف لا چکے ہیں، اسٹیج پر پہنچنے والے ہیں۔ تمام حضرات تشریف لے اب انشاءاللہ حضرت آ چکے ہیں، حضرت کا خطاب شروع ہوگا۔ تشریف رکھیں تمام حضرات جلسہ گاہ میں، اور یہ بیچ میں جو آنے کا راستہ ہے اس کو بند کر دیا جائے، یہ گلی نہ بنائے آنے کی، اس میں لوگ بیٹھ جائیں، اور جیسے حضرت اسٹیج پر تشریف لائیں تو لبیک کے نعروں سے والہانہ استقبال کریں حضرت کا۔ تشریف رکھیں تمام عاشقان مصطفیٰ تشریف
تمام حضرات تشریف رکھیں، تمام حضرات تشریف رکھیں۔ آج پھر امت کو ضرورت ہے کہ ایک حیدر کرار آئے، اور حیدر کرار آئے گا اس طرح کہ اب ذکر صرف رسمن نہیں سننا، اب ذکر حیدر کرار کا مشن سمجھ کر سننا ہے۔ اور آج اگر ہم سنتے مشن سمجھ کر نہ تو پھر فرانس کا خنزیر زندہ نہیں ہوتا، پھر آسیہ باہر نہیں جا پاتی، پھر ممتاز پھٹے نہیں چڑھتا۔ حضرت علی کا ذکر اب مشن سمجھ کر سننا ہے۔ حضرت علی نے تو حضور کی نیند کے خاطر نماز قربان کر دی نا، پھر حضور نے بھی اجر کیا دیا، اور حضور ایسے ہی تھوڑی چھوڑ دیتے ہیں۔ او واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، دھارے چلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، اور کس کا منہ تکیے کہاں جائیے کس سے کہیے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا، حضور کس طرح عطا کرنے والے ہیں۔ حضرت علی نے آپ کے لیے آپ کی نیند کی خاطر اپنی نماز قربان کی نا، تو حضور نے حضرت علی کے لیے سورج پلٹا دیا۔ اور میں سوال یہ بتانا چاہتا ہوں، جو نماز قضا کرے اس کے لیے وہ سورج پلٹا دیتے ہیں، جو غار کے اندر جان قربان کر دے اس کے لیے پھر حضور کیا کرنے والے ہیں؟ تو نماز قربان کر دے اس کے لیے حضور سورج پلٹا دے، قانون بدل دے، جو حضور کے لیے جان پیش کر دے۔ اور جو حضور کے لیے جان پیش کر دیتا ہے نا، حضرت سعد بن معاذ کی طرح، جب آپ کی تدفین ہوئی نا امی جان رونے لگی تو آپ کی والدہ نے فرمایا بس سعد کی امی اب نہ رونا، قیامت سے لے کر حضرت آدم سے لے کر جتنے بھی بندے اس دنیا سے گئے نا، چاہے کتنے بھی نیک ہوں، رب کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں ملا، تیرا بیٹا وہ واحد بیٹا ہے کہ جب اس دنیا سے گیا نا میری غلامی کے اندر گیا تو رب نے اپنا قانون بدل دیا، مسکراتے ہوئے ملا۔ تو جو حضور کی غلامی میں جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی قانون بدل دیتا ہے، حضور کی غلامی یہ ہے۔ تو اب انشاءاللہ حضور کی غلامی اختیار کرنی ہے، اعلی حضرت کے عقیدے پر عمل کرنا ہے۔ اعلی حضرت کا عقیدہ کیا تھا کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اعلی حضرت نام کی بات نہیں کر رہے، اعلی حضرت عزت کی بات نہیں کر رہے، اعلی حضرت جسم اطہر کی بات نہیں کر رہے، خاکے تو بہت دور کی بات ہے۔ اعلی حضرت کہہ رہے ہیں حضور آپ کے نام میں اپنی جان قربان کر دوں، اور نام بھی نہیں بلکہ جان کے اوپر دو جہان قربان کر دوں، اور پھر دو جہان سے بھی دل نہیں بھرتا، حضور اگر سارے کروڑوں جہاں ہوتے وہ بھی آپ کے نام پر قربان کر دیتا۔ یہ اعلی حضرت کا عقیدہ ہے۔ تو اعلی حضرت کے عقیدے پر عمل کرنا ہے، حیدر کرار کی شجاعت کے اوپر بھی عمل کرنا ہے، اور یہ عمل ایسے ہی ہوگا کہ اب ہاتھوں میں بزدلی کے جھنڈے چھوڑ کر ذوالفقار لینی پڑے گی، ذوالفقار لینی پڑے گی۔ محرومی جب سے ہی آئی ہے کہ جب سے یہ آواز آنے لگی کہ اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، حضور تو رحمت للعالمین ہے، اچھی بات ہے حضور رحمت للعالمین ہے، بے شک حضور کی یہ ذات بابرکت ہے، لیکن یہ کیوں بیان نہیں کیا جاتا کہ جس نبی کی یہ صفت ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہے، اسی نبی نے خود فرمایا انا نبی الرحمتی وانا نبی الملحمتی، حضور نے فرمایا میں امن اور سلامتی کا پیغامبر بھی ہوں، ساتھ میں جنگ کا علم بردار بھی ہوں۔ اور آج لوگ کہتے ہیں کہ مولانا سب کیا ہو جائے گا، اور کچھ نہیں ہونا۔ حضور نے جو تلوار ابو دجانہ کو دی نا اس کے اوپر لکھا تھا فی الجبن عار وفی الاقبال مکرمۃ والمرء بالجبن لا ينجی من القدر، حضور نے فرمایا بزدلی انسان کے لیے شرمندگی ہے اور آگے بڑھنا عزت ہے، کوئی بزدل اپنی بزدلی کی وجہ سے تقدیر سے نہیں بچ سکتا۔ اگر کسی کو ویسے ہی مولانا صاحب لبیک کے اندر جائیں گے جیل میں جانا پڑ جائے گا، جیل میں جانا لکھا ہے تو بیٹا وہ جانا ہے، کوئی بچا نہیں سکتا، 7 کمروں کے اندر گزرا پھر بھی جانا ہے، لیکن کیوں پیر نصیر کی بات پر عمل نہ کرے، عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر۔ ویسے بھی تو دنیا سے ایک دن بھی تو جانا ہے، کسی نے شوگر کے اندر جانا ہے، کسی نے بلڈ پریشر کے اندر جانا ہے، کسی نے کینسر کے اندر جانا ہے، تو یوں ہی نہیں سینہ تان کر حضور کے نام پر چلے جائیں۔ اور جب حضور کے نام پر جائیں گے تو قبر میں پھر کیا ہونا ہے؟ قبر کے اندر جب فرشتے آنے ہیں نا انہیں سوال کرنا تو ہم نے کیا کہنا ہے؟ او ذرا رک جاؤ ہن جاندہ، فرشتوں کا کیا کہنا ہے؟ او ذرا رک جاؤ ہن جاندہ، جے وہ آ گیا تے میں دس دیواں گا، پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جد دید دے خاطر میں مریا۔ اب انشاءاللہ میں اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں، اور آخر کے اندر بخاری سناتے ہیں
بخاری سند کے ساتھ سنائیں یا بغیر سند کے؟ سند کے ساتھ. چلو بھائی بخاری سنو. حدثنا احمد بن عبد الملك بن واقد حدثنا حماد بن زید عن ثابت عن انس رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس واشجع الناس واجود الناس ولقد فزع اهل المدینہ فكان النبي صلی اللہ علیہ وسلم سبقهم على فرس وقال وجدناهم بحرا. بات کرنے والے حضرت انس ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ پوری کائنات میں حضور جیسا کوئی سخی نہیں تھا. وَأَحْسَنَ النَّاسِ پوری کائنات میں آمنہ کے لال جیسا حسین بھی کوئی نہیں تھا. وَأَشْجَعَ النَّاسِ پوری کائنات میں آمنہ کے لال جیسا بہادر بھی کوئی نہیں تھا. سخی بھی تھے ساتھ میں بہادر بھی تھے. پھر آپ نے مثال کیا دی کہ ایک وقت پورا مدینہ ڈر گیا. پورے مدینہ جب ڈر گیا نا کسی کی ہمت نہیں تھی باہر نکلنے کی. حضور نے اپنا گھوڑا لیا اور آواز کے ساتھ چل گئے. سارے بندے دیکھنے لگے وہ شہ سوار نکل گیا. حضور کی بہادری یہی ہے. اور حضور سامنے جب لشکر کھڑا ہو نا تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الناس اوصیکم من اوصان اللہ تعالی به فی کتابہ من العمل بطاعتہ والتناہی عن محارمہ ثم انکم اليوم فی منزل اجر وذخر لمن ذکر الذي عليه ثم وطن نفسه له على الصبر واليقين والجد نشاطي فإن جهاد العدو شديد كريه قليل من يصبر عليه إلا من عزم الله تعالى رشده فإن الله تعالى مع من عطاه وإن الشيطان مع من عصاه فافتتحوا أعمالكم بالصبر على الجهاد والتمسوا بذلك ما وعدكم الله تعالى وعليكم بالذي أمركم به فإني حريص على رشدكم وإن الاختلاف والتنازع والتثبيت من امر العز والضعف مما لا يحب الله تعالى ولا يؤتي عليه النصر والظفر. يا ايها الناس جدد في صدري ان من كان على حرام فرق الله تعالى بينه وبينه ومن رغب له عنه غفر الله له ذنبه ومن صلى علي صلاة صلى الله عليه وملائكته عشرا ومن احسن من مسلم او كافر وقع اجره على الله في اجر دنياه واجر آخرته ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا صبيا أو امرأة أو عبدا مملوكا ومن استغنى عنها استغنى الله عنه والله غني حميد. ما علم من عمل يقربكم إلى الله تعالى إلا وقد أمرتكم به ولا أعلم من عمل يقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه فافتتحوا أعمالكم بالصبر على الجهاد. یہ حضور کا وہ خطبہ ہے جو حضور نے جنگ احد میں دیا کافروں کے سامنے دیا. اللہ کرے اس خطبے کے بدلے اللہ ہمارے اندر بھی بہادری عطا فرما دے. اب انشاءاللہ میری گفتگو ختم ہوئی. اب انشاءاللہ میں اہل سنت کو پیغام دے کر اسی پیغام کے ساتھ ضلع امیر قاری محمد آصف صاحب سے اظہار خیال کے لیے دعوت دوں گا. وہ پیغام کیا ہے؟ اہل سنت کے لیے اور سب کے لیے جس نے بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے. وہ کیا پیغام ہے کہ اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ تعمیر خلافت پیدا کر. کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے اب ایک جماعت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر. قانون کی دولت ٹھکرا دے عثمان کی دولت پیدا کر. اور اسلام کا دم بھرتا ہے کفر سے پھر کیوں ڈرتا ہے؟ یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر. انہی اشعار کے ساتھ جناب قاری محمد آصف صاحب قادری صاحب کو میں دعوت اظہار خیال دے رہا ہوں. لبیک